آج سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے فیصلہ دیا ہے۔ ایک ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چادر اور چار دیواری ہمارے اوپر ظلم ہے۔ ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے مل کر کے جو سازشیں کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے 2 ججوں کا فیصلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا کہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے حجاب کے بہت سارے مسئلے کے اوپر اور ڈیبیٹس وغیرہ چرچے آپ نے لگاتار پچھلے مہینوں میں سنے ہوں گے، اور کرناٹک کے ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سنا ہوگا۔ کرناٹک کے اندر جو حجاب بین ہوا اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ پوری دنیا میں جو حجاب کے تعلق سے گفتگو چھڑی ہے ان تمام سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے فیصلہ دیا ہے۔ ایک نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا ہے اور ایک نے اس کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ دشمنان اسلام کا ٹارگٹ ہے، آپ کو ہر طرح سے وہ نشانہ بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی تمام شناخت پہ، نشانات پہ وہ ضرب لگائیں گے۔ میں ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا، ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے۔ میں آج آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، میری قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے سامنے ایک یہودی کا آرٹیکل آیا ہے۔ یہودی لکھتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اور مجھے یہودی ہونے پہ فخر ہے، لیکن تم مسلمان اپنے آپ پہ مسلمان ہونے پر فخر نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہم نے تمہارا جائزہ لیا۔ ہم مٹھی بھر ہیں پوری دنیا میں، ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن آج دیکھو ہماری حکومت ہے پوری دنیا میں۔ ہر بڑے بڑے جریدوں پہ، بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ، بڑے بڑے میڈیا کے اوپر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ ہوا کس طرح؟ آج تمہیں اپنے ڈریس پہ، اپنے لباس پہ فخر نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہوتی ہے۔ آج تمہیں اپنی زبان پہ فخر نہیں بلکہ شرمندگی ہوتی ہے۔ آج تمہاری اپنی تعلیم پر فخر نہیں بلکہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اور جو لباس ہم نے تمہیں دیا ہے، آج جو لہجہ اور جو زبان ہم نے تمہیں دیا ہے، آج جو بولنے کا طریقہ ہم نے تمہیں دیا ہے، آج جو تعلیم ہم نے تمہیں دیا ہے، آج تم اس پہ فخر کرنے پہ مجبور ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سالوں تک اس پہ تحقیق کیا۔ ہم نے معلوم کیا کہ مسلمانوں کو اپنے عورتوں کا پردہ بہت زیادہ پسند ہے، مسلمان عورتوں کو پردہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس پہ کاری ضرب لگائی۔ ہم نے عورتوں کے سامنے اتنی خوبصورتی سے آزادی کا نعرہ لگایا کہ عورتوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہاں، یہ برقع، یہ چادر اور یہ چادر دیواری یہ عورتوں کے لیے ظلم ہے۔ ہم نے اس کو ایسا باور کرایا ٹی وی کے ذریعہ سے، میڈیا کے ذریعہ سے، کہ تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چادر اور چار دیواری ہمارے اوپر ظلم ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے فیشن کو اس انداز میں پیش کیا کہ تمہیں اپنا لباس ہی اپنے آپ میں خراب لگنے لگا، شرمندگی کا باعث لگنے لگا تمہیں۔ تمہارے سامنے اسلامی تہذیب نے خود دم توڑ دیا، اور تم اسلامی تہذیب پہ فخر کرتے تھے، تم آج اسلامی تہذیب کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹنے پہ مجبور ہو۔ تمہیں اپنے لباس پہ، اسلامی شاعر پہ، اسلامی لباس پہ، اسلامی زبان پہ تمہیں فخر نہیں بلکہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ ذرا بتاؤ، کیا تمہیں فلمیں دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے؟ یہ ہم نے تمہارے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کر کے فلمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ آج انگریزی تعلیم تمہاری مجبوری بن چکی ہے، قرآن کی تعلیم سے تم کوسوں دور ہو چکے ہو۔ یہ ہم نے تمہارے پر قبضہ کیا ہے۔ آج تمہارا جو اسلامی لباس تھا، ہم نے اس کو سازشوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی، اور ہم اپنی سازشوں میں کامیاب رہے، اور تم مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس کو دور کر دیا ہے۔ تمہارے چہرے پر داڑیاں نظر نہیں آتی ہیں، تمہاری عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، تمہارے گھروں کا طور طریقہ بدلا ہوا نظر آتا ہے، تمہارے گھر میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم نے ایجاد کی ہے، ہم نے بنائی ہے تاکہ تمہارے گھروں میں موجود ہو، اور ہمارا پیغام کسی آدمی کے ذریعہ نہیں، ہمارے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے تم تک پہنچ سکے، اور تم خوشی خوشی اس کو قبول بھی کر چکے ہو۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے دوستو، اس یہودی کی باتیں سن کر کے کیا آپ کا دماغ نہیں کھل جاتا ہے؟ کیا آپ کے دل میں بات نہیں آتی ہے کہ یقیناً ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے مل کر کے جو سازشیں کی ہے، آج مسلمان قوم مکمل طور پر اس کے نرغے میں آ چکی ہے، اس کے جال میں پھنس چکے ہیں ہم۔
ہمیں قرآن پڑھنا گوارا نہیں، ہمیں اسلامی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اسلامی لباس سے مطلب نہیں، ہمیں عبادت الہی سے مطلب نہیں، ہمیں خدا کے بنائے ہوئے قانون سے مطلب نہیں، ہمیں پردے سے مطلب نہیں، ہمیں عزت نفس کا خیال نہیں، ہم اخلاقیات سے دور ہیں، حلال کمائی سے دور ہیں۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے سامنے بالکل ہی بیکار لا یعنی ہو چکی ہیں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں انگریزوں کی دی ہوئی تہذیب ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ڈیزائن کے بال کٹانے، ڈیزائن کے کپڑے پہننے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو عریاں لباس پہنا کر کے مارکیٹ لے کر کے جانا، فلمیں دیکھنے کے لیے لے کر کے جانا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں سپریم کورٹ کیا کر لے گا؟ اس میں دنیا کے یہ شیطان کیا کر لیں گے، جب ہم خود اپنی تہذیب کے لیے قاتل بنے ہوئے ہیں، اپنی تہذیب کا گلا اپنے سے دبا رہے ہیں؟ دنیا میں قوم ہے، میں کئی بار اس کی مثال دیتا ہوں، ضرورت ہے اس کی مثال دینے کی، وہ قوم ہے پنجابی۔ سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کی جس یونیورسٹی میں جائیں وہ اپنا پگڑی داڑھی کے ساتھ جاتے ہیں، آرمی میں جائیں، پولیس میں جائیں، جہاں بھی جائیں وہ اپنے شناخت کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو پگڑی اتارنے پہ اور داڑھی منڈانے پہ مجبور نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے سختی سے اس پہ عمل کیا ہے۔ آج اگر مسلمان خود سے ہی داڑھی مونڈنے کے لیے تیار ہے، مونڈ کے گندی نالی میں بہا رہا ہے، اپنا لباس اپنے سے دور پھینک دیا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کا برقع نوچ کر کے الماری کے اندر رکھ دیا ہے، اور عریاں لباس جینس پہنا کے، ٹائٹ جینس پہنا کر کے خود وہ اسکول کالج کو اور مارکیٹ کو بھیج رہا ہے، تو میرے دوستو دوسروں کو آپ سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم اپنی تہذیب کو جانیں، سمجھیں، پرکھیں، اور اپنی تہذیب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جان لیں، تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی کورٹ ہماری تہذیب، ہمارے طریقے اور ہمارے اسلامی شعائر کے اوپر ہرگز آواز اٹھانے کی اور انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔